حضرات نے سماعت کیا. جی ماشاءاللہ. جامعۃ الرضا جو سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار ہے، اور یہ چمن حضور تاج الشریعہ کے فیضان سے مالا مال ہے. جو ذرہ یہاں سے نکلے گا وہ نیر اعظم بنے گا. جی بہت اچھا حضرت ماشاءاللہ. حضرات محترم، کیا بات. اس دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جن کی یادوں کے نقوش برسوں بعد بھی لوح دل پر ثابت ہوتے ہیں. اور اللہ عز و جل جس پر اپنا فضل خاص کر دے پھر اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک میں ہم اور آپ شریک ہیں، جن کے بارے میں یہ نعرہ لگ رہا تھا اور لگ رہا ہے، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے کہ شہر ہو کہ قریہ ہو، ہر جگہ پر ایک ہی نعرہ گونجتا ہے، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. عشق و محبت اعلی حضرت. اس نعرے کے ساتھ عشق و محبت اعلی حضرت کے ساتھ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ کا نعرہ یہ لگا، اور بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد بھی ہوا. سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادوں کی خوشبو شہروں میں بھی ہے، دیہاتوں میں بھی ہے. ایسے جگہوں پر جہاں لوگ نام میں نہیں جانتے وہاں پر بھی تاج الشریعہ کے دیوانے پائے جاتے ہیں. سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات پاک ہے کہ جہاں جائیں خود بخود پروانوں کی انجمن لگ جایا کرتی ہے. یقیناً سرکار تاج الشریعہ مظہر غوث اعظم تھے، غوث زمانہ تھے سرکار تاج الشریعہ. یہی وجہ ہے کہ ہم جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان یہ بھی تھی کہ آپ جہاں سے گزرتے تھے خلقت کا ہجوم لگ جایا کرتا تھا، دیوانوں کے تاتے لگ جایا کرتے تھے، زائرین کی لمبی قطاریں ہو جاتی تھیں. کوئی نہیں بتاتا تھا کہ یہ کون آیا ہے، مگر کوئی ایک ایسی خوشبو ہوا کرتی تھی جو دیوانوں کے دلوں سے چھو جایا کرتی تھی، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنے والوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی تھی. چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے، خادم ساتھ میں ہے، کوئی ملاقات کے لیے نہیں آ رہا ہے. خادم نے دل میں سوچا کیا بات ہے کہ آج کوئی غوث پاک سے ملاقات کے لیے نہیں آ رہا، کوئی مصافحہ کرنے کے لیے دست بوسی کے لیے نہیں آ رہا ہے. خادم نے دل میں سوچا کہ اتنے میں غوث پاک مسکرائے اور ہر طرف سے خلقت کا ہجوم ہو گیا. لوگ ادھر سے آنے لگے، لوگ ادھر سے آنے لگے، لوگ ادھر سے آنے لگے. ایک لمبی بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور خادم کو دھکے مار کر لوگوں نے پیچھے کر دیا. اب اس نے سوچا یا اللہ، وہ پہلی ہی حالت بہتر تھی جب میں قربت کا فیض لے رہا تھا، برکتیں لے رہا تھا، دامن کی ہوائیں لے رہا تھا. کہاں سے میں نے دل میں سوچ لیا کہ کوئی مصافحہ کے لیے نہیں آ رہا ہے. اتنی لمبی بھیڑ آ گئی. غوث اعظم مسکرائے، پھر وہ بھیڑ چھٹ گئی. فرمایا میں ابھی تو دل میں سوچا تھا کہ کوئی ملنے نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا تھا تب بھی سوال تھا، آنے لگے سب بھی تکلیف ہونے لگی. اللہ اکبر کبیرہ. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس فیض کا اگر دریا دیکھنا ہے، فیض کا مظہر اگر دیکھنا ہے تو ماضی قریب میں سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات پاک تھی کہ وہ جہاں گزرتے تھے ہوائیں دیوانوں کو خبر دیتی تھی کہ شہزادے اعلی حضرت آ رہے ہیں. اور جب تاج الشریعہ مسند مفتی اعظم ہند پر بیٹھے ہیں تو دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ تاج الشریعہ جہاں سے گزرتے تھے لوگوں کا کی بھیڑ جمع ہوتی تھی. کرناٹکا کی سرزمین پر جب پہلی بار سرکار تاج الشریعہ ہبلی ایئرپورٹ پر اترے، لوگوں نے الگ الگ خبریں پھیلا دی، کہیں بھیڑ نہ اکٹھا ہو جائے
جائے، مگر ایئرپورٹ کے عملے نے یہ حیرانی ظاہر کی کہ ہم نے اپنی لائف میں پہلی بار کوئی ایسی شخصیت دیکھی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایئرپورٹ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ الگ سے گاڑی لائی گئی اور رائے سے تاج الشریعہ کو لے کر کے نکالا گیا۔ دیوانوں کا وہ ہجوم تھا، میاں چلتا پھرتا کوئی آدمی تاج الشریعہ کی عظمتوں کو نہیں بیان کر رہا ہے، بلکہ تاج الشریعہ کی عظمتوں کو تو ان لوگوں نے بیان کیا ہے جو تاج الشریعہ سے بڑے لوگ تھے، عمر میں بڑے تھے، بزرگ مانے جاتے تھے، اور ان کا ایک توتی بولتا تھا جماعت کے اندر۔ آئیے علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کو دیکھ لیں، وہ خود تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار تاج الشریعہ رانچی ایئرپورٹ پر تشریف لے گئے۔ پروگرام رانچی میں نہیں تھا، وہاں سے 200-250 کلومیٹر دور تھا، نہ کوئی پمفلٹ، نہ کوئی پوسٹر، نہ کوئی اعلان، لیکن جب ایئرپورٹ کے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا دیوانوں کی ایک بھیڑ لگی ہے۔ علامہ ارشد القادری جیسا ذمہ دار عالم دین، وہ آدمی وہ ذات ہے جن کا دبدبہ جماعت اہل سنت میں اس قدر تھا، اللہ اکبر۔ وہ یہ فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی الگ مخلوق ہے جس نے جا کر لوگوں کے کانوں میں کہہ دیا ہے، لوگوں کے دلوں کو خبر کر دی ہے، آ جاؤ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، شہزادے اعلیٰ حضرت آ رہا ہے۔ پورے خلقت کا ہجوم ہوا۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ ہے، وہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کو آخری عمر میں جو مقبولیت ملی، میرے تاج الشریعہ کو ابتدائی میں وہ مقبولیت مل گئی ہے۔ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اس دور میں جو ہے غوث زمانہ تھے، مظہر غوث آدم تھے، اور اللہ اکبر یہ جو فضل و کمال ملا ہے، میاں اگر سوشل میڈیا سے جو ہے فین فالوئنگ بڑھ جائے، دیوانوں کا ہجوم ہو جائے، اگر کیمرے سے فوٹو سے ویڈیو سے میک اپ سے لوگ اکٹھا ہو جائیں، یہ شہرت و مقبولیت، یہ کرامت تو نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں کہہ لیجئے سوشل میڈیا کی کرامت ہو سکتی ہے، ویڈیو کی کرامت ہو سکتی ہے، کرامت تو وہ ہے کہ اللہ والوں کی حکومت دلوں پر ہوا کرتی ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کے لیے پوسٹر نہیں لگایا گیا، سوشل میڈیا کا استعمال نہ کیا گیا، ویڈیو گرافری نہ کی گئی، مگر عالم یہ ہے کہ سرکار تاج الشریعہ بلا مبالغہ وہ ذات ہے کہ پورے عالم اسلام میں اگر یہ کہا جائے کہ کوئی اگر عالمی شیخ تھا، کوئی انٹرنیشنل عالم ربانی تھا، تو تنہا ذات میرے تاج الشریعہ کی تھی۔ جب میرے تاج الشریعہ پڑوسی ملک جائیں تو دیوانوں کا ہجوم لگ جائے، جب تاج الشریعہ ملک شام جائے تو دیوانوں کا ہجوم لگ جائے، جب دمشق پہنچے تو دیوانوں کا ہجوم ہو، جرمن چلے جائیں دیوانوں کا ہجوم ہو، سعودی دبئی پہنچے دیوانوں کا ہجوم ہو، عراق پہنچ جائے دیوانوں کا ہجوم ہو، فلسطین پہنچ جائے دیوانوں کا ہجوم ہو، اور لوگ جاتے ہیں وہاں سے سندیں لے کر کے آتے ہیں۔ یہ میرا تاج الشریعہ ہے، جہاں جاتا ہے سندیں تقسیم کر رہا ہے۔ آ رہے ہیں بڑے بڑے شیوخ، عرب کے شیوخ، وہاں کے پیرانے اعظام، وہاں کے محدثین، اور اپنا دامن پھیلا کر سرکار تاج الشریعہ سے خلافت لے رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، سند حدیث مانگ رہے ہیں۔ یہ شان ہے میرے تاج الشریعہ کی۔ لہذا یہ نہ کہا جائے کہ مسلک اعلیٰ حضرت صرف ہندوستان میں بولا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ لفظ بریلوی صرف یہاں پر پہ بولا جائے، اور یہ کیسی کیسی گفتگو ہو رہی ہے۔ میاں تاج الشریعہ سلطان نہیں، وہ سلطانوں کے سلطان تھے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ تھے، اور سلطان کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ بھی سلطان ہوا۔ نعرہ تکبیر لگائے، نعرہ لگائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سلطان کا بیٹا سلطان ہوتا ہے، تاج الشریعہ سلطان نہیں، سلطانوں کے سلطان تھے، شہنشاہوں کے شہنشاہ تھے، اس لیے کہ بادشاہوں کی حکومتیں گردنوں پہ ہوتی ہے، مگر میرے تاج الشریعہ کی حکومت گردنوں پر بھی تھی اور دلوں پر بھی تھی۔ ان کی بارگاہ میں سر بھی جھکتے تھے اور دل بھی جھک جایا کرتے تھے۔ یاد رکھو سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو باتیں کہی ہیں، بریلوی ہم نہیں ہیں، ہم کو دیوبندیوں نے یہ نام دیا ہے، لیکن تاج الشریعہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جناب علی اس وقت عرف عام میں بریلویت ہماری پہچان بن چکی ہے، دیا نام اوروں نے، میاں محبوب کا دیار، اپنا مذہب تو یہ ہے حب پیارے لہلیہا، جو محبوب کے گلی کے کتے بھی پیارے ہوا کرتے ہیں، گزرنے والی ہوائیں بھی پیاری ہوتی ہے۔ امام عشق و محبت جب تک بریلی میں ہے اور رہیں گے بریلی میں،
تب تک یہ مرکز تھا، مرکز ہے، اور بریلوی نسبت سے ہمیں پیار بھی ہے، یہی ہماری پہچان بھی ہے۔ کیا بات، بے شک بے شک۔ اب تو وہابیوں جیسی بولی جا رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے خود کو بریلوی نہیں کہا، وہابی تو یہی کہتے ہیں کہ امام اعظم نے خود کو حنفی نہیں کہا، جناب عالی تو پھر ماتریدی کہنے پر پابندی لگوائیں گے، اشعری کہنے پر آپ پابندی لگوائیں گے۔ ذرا دکھا دو کہ کہاں امام اعظم نے خود کو حنفی کہا، ذرا دکھاؤ امام یوسف نے کہا خود کو حنفی کہا۔ تاج الشریعہ کی عبارتیں پڑھنا، اور اب کیسے کیسے ازہر سے لوگ فارغ ہو کر کے آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کوئی ازہری ہے اس کو جو ہے اصحاب النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم والی حدیث پر اعتراض، کوئی آ رہا ہے اس کو فخر ازہر ایوارڈ پہ اعتراض، کسی کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ اعتراض، کسی کو دیکھو تو لفظ بریلوی پہ اعتراض، کسی کو دیکھو تو کالے خضاب کو سنت بتا رہا ہے۔ اللہ بہتر جانے انہوں نے بریلی جا کر ازہر میں کیا پڑھا ہے۔ یاد رکھو میرا تاج الشریعہ اپنے آبا و اجداد کی وراثتوں کا امین ہے، وہ ایسا ڈھل پھرا نہیں، ڈھل پھروں کی طرح وہ نہیں جو جا کر کے وہاں گلیوں کوچوں میں گھوم کر خود کو ازہری لکھتے ہو۔ تاج الشریعہ کے نام کے ساتھ اگر ازہری جمتا ہے تو تاج الشریعہ ہی کے لیے جمتا ہے۔ اب تو گلیوں میں حضرت کے مریدین خود کو ازہری کہتے ہیں، کوئی حیران نہیں ہوتا، وہ گلی میں چلنے والا ازہری ہے لیکن وہ مرید بیچارہ عالم نہیں ہے، خود کو فخر سے کہتا ازہری، کوئی یہ نہیں پوچھتا ازہر سے پڑھ کے آئے ہو۔ اتنا اس نام کو اب لوگوں نے خراب کر دیا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ ازہری ہونے کی بنا پر اتنے عظیم نہیں تھے، بلکہ سرکار تاج الشریعہ وہ تھے جن کے اندر حضرت حجت الاسلام کی طلاقت، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کا حسن و جمال، مفتی اعظم کا ورع تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کا تفقہ، یہ جو دو نعرے امام احمد رضا سے نکل کر آئی تھی تنہا تاج الشریعہ میں جمع ہو گئی۔ ماں میاں یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے رومی، جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ ہر کسی کو یہ فیض نہیں ملتا، تاج الشریعہ کے فیض کے ڈھنڈورے بعد پیٹنے والوں، سرکار تاج الشریعہ کا فیض مجھ پر ہے۔ اگر تم پر سرکار تاج الشریعہ کا فیض ہوتا تو سرکار تاج الشریعہ کی عبارتوں کو سمجھ لیتے۔ سرکار تاج الشریعہ، آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ سوال ہو رہا ہے کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ یدہ۔ سوال ایک ہی ہے، جواب دو ہے۔ جب سوال یہ ہوا کہ کیا کوئی بریلوی نیا فرقہ ہے تو جواب ہوا یہ غیروں نے نام دیا ہے، لیکن جب سوال ہوا کیا بریلوی خود کو بول سکتے ہیں تو فرمایا یہی عرف میں ہمارے نام پہ مشہور ہے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہے۔ جب بات آئی کہ یہ فرقہ ہے تو جواب دیا یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ایک تعبیر ہے۔ جب سوال ہوا کہ جو ہے یہ نام لینا اپنے آپ کے لیے کہنا کیسا ہے تو فرمایا یہی تو ہماری پہچان بن چکی ہے۔ آؤ جناب دیہاتوں کا رخ کرو، بہت سارے ایسے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملیں گے جو یہ اپنے آپ کو جانتے نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کہیں نہیں پاتے، وہ یہی فرق کہتے ہیں کہ بریلوی کسے کہتے، ہم بریلوی ہیں، لوگوں کی پہچان لفظ بریلوی سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے سرکار قائد ملت نے رات میں بڑی پیاری بات کہی کہ میری گفتگو بریلوی ان سے ہے جو مجمع میں بریلوی ہے۔ بڑا ہی مختصر سا جملہ تھا مگر بڑا جامع اور معنی تھا۔ یاد رکھو قائد ملت سرکار تاج الشریعہ کا انتخاب ہے، سرکار تاج الشریعہ کا فیضان ہے۔ آپ قائد ملت میں تاج الشریعہ کی جھلک جو ہے جو ظاہری بھی دیکھیں گے، باطنی بھی دیکھیں گے، علم و فن کا انہیں مظہر بھی پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب عالی آپ تاج الشریعہ کے مظہر ہو جاؤ اور بیٹا تاج الشریعہ کا مظہر نہ ہو۔ میرے قائد ملت کو انتخاب کیا گیا، یہ تاج الشریعہ نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسی منافقانہ روش ہے کہ سرکار تاج الشریعہ کو آپ ولی کام بھی مانو، ان کا فیضان بھی لے کر کے چلو اور انہی کے نام پر روٹیاں بھی سیکو اور پھر ان کے انتخاب پہ اعتراض کرو، ان کے انتخاب پر سوالات کرو۔ اللہ کی قسم پتا چلتا ہے کہ تمہیں تاج الشریعہ کا فیض نہیں ملا ہے۔ اگر تاج الشریعہ کا فیض ملا ہوتا تو تاج الشریعہ کے انتخاب پر اعتراض نہیں ہوتا۔ آؤ میں
تمہیں بتاؤں میرا قائد ملت. ابھی رات میں گفتگو ہوئی لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سرکار قائد ملت نے آدھا گھنٹہ ایسی تفسیری نکات بیان فرمائے کہ دل آشش کرنے لگا. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ تم ازہر سے فارغ ہو, میرے تاج الشریعہ کے شہزادے قائد ملت کا قصیدہ بردہ تم سن لو. وہی انداز تاج الشریعہ کا. پڑھتے ہیں قائد ملت, الفاظ میں سستگی ہے, جو سلاست و روانی ہے آپ پڑھو. جو میں سنو میرے قائد ملت کا جو ہے قصیدہ بردہ کی تلاوت, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے قائد ملت کو زبان عربی ادب پر کتنی مہارت ہے, کس قدر جو ہے قدرت حاصل ہے. سرکار قائد ملت سے آ کے ملو تو صحیح. ادھر آؤ پیارے, ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. آؤ قائد ملت کی بارگاہ میں, اللہ کی عزت کی قسم بلا مبالغہ کہتا ہوں, پوری فتاوی رضویہ ایک ایک عبارت ہر وقت میرے قائد ملت کی نظروں کے سامنے ہے. میں کسی اور کی نہیں, میں اپنی سنی بات کر رہا ہوں. جب بھی بات کرو فوراً اعلیٰ حضرت کی عبارت پیش کرتے ہیں, جب گفتگو کرو دلیل میں اعلیٰ حضرت کی عبارت پیش کرتے ہیں, فتاوی رضویہ کی عبارتیں پیش کرتے ہیں. ہر مسئلے پر, کرناٹکا میں ایک مسئلے پر گفتگو ہو گئی, ہمارے ساتھ ایک بڑا بقرات آدمی تھا, بحث چلنے لگی. اللہ اکبر کبیرہ. 10 منٹ کے اندر سرکار قائد ملت نے فتاوی رضویہ کی وہ عبارتیں پیش کی اور ایسا استدلال پیش کیا کہ سامنے والا خاموش ہو گیا. میرے قائد ملت سے ٹکرانا, وہ اسجد نام بھی ہے, اسجد ہے بھی, اور سلطان کے بیٹے سلطان ہیں. میاں انہوں نے کسی کی جائیداد غصب نہیں کی ہے, کسی کے منصب پر زبردستی قبضہ نہیں کیا ہے. پدرم سلطان گل وہ ہوگا جو اوروں کے منصب پر قبضہ کر کے بیٹھے, اوروں کی جگہوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے. میرا قائد ملت اپنے والد ماجد کی وراثت جانے تو رضا کو دیکھ رہا ہے اور انہی کی مسرت پہ بیٹھا ہوا ہے. قائد ملت کے لیے پدرم سلطان بدھ کے الفاظ نہ استعمال کیے جائے, بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ سلطانوں کے سلطان کا بیٹا سلطان ہے. اور میرا اسجد وہ شہر بڑا ہے کہ جس دن میدان میں اترے گا تو اچھے اچھوں کی حالتیں خراب ہو جائیں گی. قائد ملت علم و عمل کا سمندر ہے. قائد ملت میرے محتاج الشریعہ کا انتخاب ہے. محدث کبیر کی نظر کرم ہے ان کے اوپر, اسلاف کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ. میرا قائد ملت سلامت رہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی جامعۃ الرضا کو سلامت رکھے, قائد ملت کو سلامت رکھے, اور سرکار قائد ملت کو حاسدوں کے حسد اور نظر بد سے محفوظ رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.